السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ ہبل نامی یہ دوربین 1990 میں خلا میں بھیجی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اس دوربین نے کائنات کے بارے میں بہت سی مفید معلومات زمین تک پہنچائی ہیں۔ فروری 1997 میں اس میں بعض نئے آلات بھی لگائے گئے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اب وہ نئے آلات کی مدد سے یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ستارے کب اور کیسے بنتے ہیں اور پھر یہ کس طرح کہکشاؤں میں تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اب تک ماہرین اس امر سے ہی واقف نہیں ہو پائے کہ ستارے کیسے بنتے ہیں اور کس طرح ہر رات ایک مخصوص مقام پر دکھائی دیتے ہیں، یا انہیں کس طرح ان وسعتوں میں ٹانک دیا گیا ہے جنہیں ہم آسمانی یا خلائی وسعتیں کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان 125 ارب کہکشاؤں میں سے بعض اتنی دور اور مدھم ہے کہ یہ اس وقت وجود میں آئی ہوں گی جب خود کائنات کی عمر بمشکل 10 لاکھ سال ہوگی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات کی عمر 38 ارب سال ہے، بعض کے خیال میں یہ 69 ارب سال پرانی ہے، لیکن کون جانے ان اندازوں میں کہاں تک صداقت ہے، کیونکہ بہر طور یہ طے ہے کہ کائنات کا وجود، اس کی حدود، تخلیق، ترویج اور عمر ایک ایسا راز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ المسعودی میں ہے کہ اہل اسلام میں جمعیت علماء اس امر پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اس طرح پیدا کیا کہ اس سے قبل ان کی کوئی مثال نہ تھی اور ان کی ابتدا غیر اصل سے ہے۔ ان علماء کی آراء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا، اس پر اپنا عرش قائم کیا، اور جب مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پانی سے دھواں اٹھایا اور اسے آسمان سے موسوم کیا، پھر پانی مجمد کر کے اس سے زمین پیدا کی اور اس سے پھاڑ کر 2 دن میں، یعنی پہلے اور دوسرے دن 7 طبقات میں نیچے اور اوپر تقسیم کیا اور اس سے ہود پر ٹھہرایا۔ ہود کا مطلب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والقلم وما یسطرون کے تحت ارشاد فرمایا۔ دوستوں، عربی لغت کے مطابق حوت ایک بڑی مچھلی ہے جو پانی میں ہے، اور پانی صفحہ پر اور صفحہ پشت ملک اور ملک چٹانوں کی سخت جگہ پر، اور یہ چٹانی جگہ ری ہوا پر ہے، اور یہ صحرا اور ری وہی چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے لقمان اور اس کے بیٹے کی حکایت میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ حوت یعنی بڑی مچھلی جب اپنی جگہ سے ہلی جلی اور زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ نصب فرما دیے جس سے زمین ساکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ تم اس پر چلو پھرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ اور ان میں رہنے والوں کے لیے روزی کے سامان پیدا کیے اور انہیں مکمل طور پر ان کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ سب کچھ اس نے 2 دن میں کیا، یعنی تیسرے اور چوتھے دن۔ پھر زمین، آسمان اور پہاڑوں سے پوچھا، آیا تم اس کے حکم سے انکار کرو گے جس نے کائنات پیدا کی؟ اگر تم بفرض محال انکار کرو بھی تو تمہیں طوعاً و کرہاً اس کا حکم بجا لانا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم بطور اطاعت تیرا حکم مانیں گے۔ جو دھواں تھا وہ پانی کا تنفس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملک واحد بنایا، پھر اس سے پھاڑ کر اس سے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ تھے۔ جمعے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمانی اور ارضی مخلوق کو جمع کیا۔ آسمانی مخلوق میں اس نے ملائکہ، سجور اور سرد پہاڑ بنائے۔ اس نے فلک دنیا کو سبز زمرد سے، دوسرے آسمان کو سفید چاندی سے، تیسرے آسمان کو سرخ یاقوت سے، چوتھے آسمان کو سفید موتی سے، پانچویں آسمان کو پیلے سونے سے، چھٹے آسمان کو آبی رنگ یاقوت سے، اور 7ویں آسمان کو نور سے تخلیق کیا۔ پھر اس نے فرشتوں کو اپنے تقرب و عظیم کے لیے قیام کا حکم دیا، لیکن ان کے ٹخنے زمین کے 7ویں طبقہ ارضی کے اوپر تھے، البتہ ان کے سر عرش عظیم کے نیچے تھے، یعنی عرش تک نہیں پہنچتے تھے، اور وہ اسی طرح 500 سال تک کھڑے رہے اور کہتے رہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا جو مالک عرش عظیم ہے کوئی معبود نہیں۔ اب وہ اسی طور سے حالت قیام میں تا قیامت اللہ کی انہی الفاظ میں حمد کرتے رہیں گے۔ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس سے حیوانات کا رزق بتدریج ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتا ہوا اللہ کے حکم سے وہاں تک پہنچتا ہے جس جگہ کو ابرم کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے تخاطب کیا کہ وہ بادلوں کو اڑائے پھرے۔ آسمان دنیا کے نیچے بھی ایک سمندر ہے جس میں قدرت خداوندی سے کچھ چوپائے رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان تخلیقات سے فارغ ہوا تو اس نے پشت زمین کو سکون بخشا اور تخلیق آدم سے قبل جن پیدا کیے، انہیں جزائر بحور میں رکھا۔ ابلیس انہی میں سے ایک ہے۔ Friends, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Urdu TV.